عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہمیشہ خوش و خرم اور شاد و آباد رکھے۔ عزیز طلباء، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم رموز اوقاف پڑھ رہے ہیں اپنے پچھلے لیکچرز میں۔ اب تک جتنا ہم نے پڑھا اس میں رموز اوقاف کی تعریف، رموز اوقاف کی اردو زبان دانی میں کیا اہمیت ہے، اور اب ہم مختلف اشکال، ان کی تعریف اور مثالیں دیکھ رہے ہیں۔ اب تک جتنی بھی ہم نے یہ علامات پڑھ لی ہیں ان میں سکتہ، وقفہ، رابطہ، تفصیلیہ، واوین، ختمہ، یہ وہ علامات ہیں جو اب تک ہم پڑھ چکے ہیں، اور یقیناً آپ کو یہ اچھی طرح سے سمجھ آ گئی ہوں گی۔ اگر کہیں پہ کوئی کنفیوژن ہے تو آپ کمنٹ سیکشن میں مجھ سے دوبارہ میسج کر کے پوچھ سکتے ہیں، اور یہ امتحانی پوائنٹ آف ویو سے بھی بہت امپورٹنٹ ہے۔ ان کو اچھی طرح سے ذہن نشین رکھیے۔ اور آج ہم اس سے اگلی جو علامات پڑھیں گے ان کو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد سوالیہ ہے، سوالیہ یا استفہامیہ۔ آپ بریکٹ کے اندر دیکھیے، اس میں ایک سوالیہ نشان ہے، اور اس کا استعمال ہم کہاں پہ کریں گے؟ جہاں کوئی سوال پوچھا جائے اس کے آخر میں یہ نشان لگایا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر، آپ کل کہاں تھے؟ تو یہاں پہ کہاں لفظ جو ہے یہ سوالیہ لفظ ہے، تو اس طرح کے جملوں میں ہم آخر میں سوالیہ نشان لگا دیتے ہیں۔ ایک اور ایگزامپل، دل ناداں تجھے ہوا کیا ہے؟ اس میں بھی کیا لفظ پہ غور کیجئے، یہ سوالیہ لفظ ہے۔ ایسے الفاظ جب کسی جملے کے اندر استعمال کیے جائیں تو پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ آخر میں سوالیہ نشان لگاتے ہیں۔ یقیناً آپ کو سوالیہ کی سمجھ آ گئی ہے، اور یہ بہت ہی ایزی ہے، اور اس کا استعمال اس میں اب ہم اس سے اگلی علامت کو دیکھتے ہیں۔ اس سے اگلی ندائیہ، فجائیہ، استجابیہ، اور اس کو مارک ایکسکلیمیشن کہتے ہیں انگلش میں، اردو میں اس کو ندائیہ، فجائیہ یا استجابیہ۔ یہ علامت ایک ہی ہے لیکن 3 مختلف اقسام کے ساتھ اس کا استعمال ہوتا ہے۔ سب سے پہلے ہم ندائیہ کو دیکھتے ہیں۔ ندائیہ، ندا کا مطلب ہوتا ہے پکارنا۔ جب ہم کسی کو پکارتے ہیں، پکارنا یا مخاطب کرنا مقصود ہو، تو ان الفاظ کے بعد یہ علامت لگائی جاتی ہے، اور یہ ندائیہ کہلاتی ہے۔ مثال کے طور پر، اے اللہ ہماری مدد فرما، اے اللہ ہم اللہ کو پکار رہے ہیں، اس کے بعد علامت ندائیہ آئے گی۔ ایک اور مثال کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں، ارے رکو مجھے آپ سے ضروری بات کرنی ہے۔ اب یہاں پہ ارے کے بعد بھی ندائیہ کی علامت آئے گی، تو یقیناً ندائیہ جو ہے وہ آپ کو اچھی طرح سمجھ آ گیا ہوگا۔ اس کے بعد ہم اگلی علامت کو دیکھتے ہیں۔ ندائیہ جو ہے وہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ کسی کو پکارنا یا مخاطب کرنا مقصد ہو تو پھر ہم اسی علامت کو بطور ندائیہ استعمال کریں گے۔ آپ نے ان علامات کو مکس نہیں کرنا، بلکہ اس میں فرق واضح ہونا چاہیے۔ اس کے بعد ہم استجابیہ کو دیکھتے ہیں۔ ایسے الفاظ جن میں تعجب کا اظہار ہو تو ایسے الفاظ کے بعد بھی اس علامت کا استعمال کرتے ہیں، اور یہی علامت استجابیہ کہلاتی ہے۔ جب ہم یہی علامت کسی ایسے الفاظ میں استعمال کر رہے ہوں جہاں پر تعجب کا اظہار کیا گیا ہو، حیرت کا اظہار کیا گیا ہو، تو ایسے جملوں میں بھی ایسے الفاظ کے بعد علامت استجابیہ آئے گی۔ اور اب ہم مثال کی مدد سے دیکھتے ہیں، اللہ کیسا زمانہ آ گیا، بزرگوں کا تو احترام ہی نہیں کیا جاتا۔ اسی طرح آپ اللہ کے بعد یہ علامت استجابیہ استعمال کریں گے۔ ایک اور ایگزامپل، ارے آپ اور یہاں، آپ دیکھیے یہاں پہ تعجب کا اظہار کیا ہے، تو یہ علامت استجابیہ کے طور پہ استعمال ہوگی۔ اب اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں فجائیہ۔ فجائیہ، جب کسی جملے میں کسی جذبے، مثلاً غصہ، نفرت، خوف، خوشی یا غم کا اظہار ہو تو ایسے الفاظ کے بعد اس علامت کا استعمال کرتے ہیں، اور یہ علامت
فجائیہ کہلاتی ہے۔ کیا ہے کہ جب ہم کسی جذبے، کون کون سے جذبات، غصہ، نفرت، خوشی، خوف یا غم کا اظہار ہو تو پھر ایسے الفاظ کے بعد ہم اس کو بطور فجائیہ، یہی علامت بطور فجائیہ استعمال کریں گے۔ تو پہلی مثال، اللہ توبہ، کتنی گرمی ہے۔ یہاں پہ کیا ہے؟ غصے کا اظہار ہے، اف آپ تو سمجھتے ہی نہیں ہیں، یہ بھی غصے کا اظہار ہے۔ تو ایسی دیکھ لیں کہ ایسے الفاظ کے بعد ہم نے فجائیہ کی علامت کا استعمال کیا۔ یقیناً آپ کو یہ علامات اچھی طرح سمجھ آ گئی ہوں گی، اور آپ ان علامات کو ذہن میں رکھتے ہوئے ان کی ڈیفینیشن کو یاد رکھیے، ان کی ایگزامپلس یاد رکھیے۔ انشاءاللہ ہم اگلے لیکچر میں باقی علامات کو کمپلیٹ کریں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔